السلام علیکم 7th کلاس بیٹا، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بیٹا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سبق چل رہا تھا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ ہم نے اس کے مکمل سبق کی اچھے طریقے سے ریڈنگ کی تھی اور اس سبق میں سے کچھ اضافی سوالات وہ ہم نے جو ہے وہ کیے تھے، تو یہ تو ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں، مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو بک کے پیج نمبر 94 پر جو ہے وہ ہمارا آج سبق ہے۔ سوال نمبر 1 ہے تفصیلی جواب دیں۔ نمبر 1 ہے اس کا جز سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کون تھے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کون تھے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ بک کے پیج نمبر 93 پہ ہے۔ پہلا ہی جو ہے وہ پیراگراف ہے، اس کی تیسری لائن میں آ جائیں کہ آپ رحمہ اللہ نہایت ذہین، نڈر اور متقی انسان تھے۔ آپ رحمہ اللہ عالم اسلام کے نامور مجاہد اور عظیم سپہ سالار تھے۔ آپ رحمہ اللہ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے یورپ کے عیسائیوں کو شکست دے کر بیت المقدس فتح کیا۔ اس طرح 90 سال کے بعد بیت المقدس پر مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ یہاں تک اس کا جواب ہے کہ آپ رحمہ اللہ صلاح الدین رحمہ اللہ کون تھے۔ اب بات جو ہے اس کا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی فیاضی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی فیاضی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا جواب بھی بک کے پیج نمبر 93 میں ہے۔ لاسٹ والا پیراگراف شروع ہوتا ہے یہاں سے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ بے حد فیاض، احسان کرنے والے، عفو درگزر سے کام لینے والے اور حلیم و بردبار تھے۔ آپ رحمہ اللہ نے اپنی وسیع سلطنت میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے لنگر خانے، مدارس، شفا خانے قائم کر رکھے تھے۔ کہتے ہیں کہ یوں صلاح الدین کی سلطنت ترقی کرتی گئی تو ان کی فیاضی بھی بڑھتی گئی۔ ان کی وفات پر ان کے خزانے میں صرف 47 درہم تھے، کوئی باغ، مکان، حویلی یا زمین ان کی ملکیت نہ تھی۔ ان کی فیاضی کا یہ حال تھا کہ حکمران ہونے کے باوجود ساری زندگی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے صاحب نصاب نہ بنے۔ یہاں تک اس دوسرے سوال کا جواب ہے۔ تو بیٹا آج کا سبق ہمارا یہی ہے، آپ نے کیا کہنا ہے، یہ دونوں سوالات آپ نے اپنی اسلامیت کی نیٹ کاپی کے اوپر خوش خط کر کے ان کو لکھنا ہے اور اچھے طریقے سے یاد کرنا، ڈیٹ ڈال کر، دن ڈال کر اور مارجن لگا کر مارکر کا استعمال کرتے ہوئے خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ لکھنا ہے۔ آپ نے خوش خطی کے ساتھ آپ نے اس کام کو کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کام کو اچھے طریقے سے سارے انجام دیں گے اور پھر اس کو یاد بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔